ایک جگہ دعوت میں گئے, دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا, ایک مولانا اشرف صاحب تھے, ہم تھے ایک طرف, چار کرسی لگی ہوئی تھی, ٹیبل تھا, ایک نوجوان دیکھے بڑا ہٹا کٹا نوجوان وہی بیٹھا ہوا تھا. گوشت لگانے والے کو پریشان کر دیا تھا, ہیٹا بوٹی نکالا تھا, ہیٹا نکالا تھا, اتنا ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں. ہم لوگ دکے دنگ رہ گئے کہ یا اللہ یہ جاتا کہاں, یہ جو کھائے جی تو جائے جی کہاں. تو لاسٹ میں ہم لوگ بیٹھے رہے, دیکھتے رہے, تب وہ ہاتھ روکا. تو اسی میں ہم کہلیے بیٹا آرو لا لے, بولے نہیں ہماری طبیعت خراب سا. طبیعت خراب میں یہ عالم ہے, طبیعت اچھی کا کیا عالم ہوگا. ایک بات ذہن رکھنا نوجوانوں, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے, نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جب تک آپ ہوش و حواس میں ہے نماز آپ کے اوپر میں فرض ہے. ہاں, 2 قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے. کئی قسم کے لوگوں پر نماز معاف ہے؟ پہلا وہ قسم جو پاگل ہو گیا ہے, جو پاگل ہے اس پر نماز معاف ہے. جب تک وہ پاگل ہے نماز معاف ہے, اس لیے کہ جب مینٹلی نہیں ہے وہ کدھر سجدہ کرے گا. پاگل پر نماز معاف. اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو مر گیا ہے, مردہ پر نماز معاف نہیں ہے. مردہ پر نماز, ارے بولو نہیں ہو تو جے نماز نہیں پڑھے جا وہ سمجھیلا کون کیٹیگری میں چاہتے ہیں. پاگلا کیٹیگری میں چاہ کہ ختم ہے گلاس. روزہ کا احکام زمین پر آیا, اللہ نے کہا کہ میرے محبوب 30 روزے ہیں فرض. حج کا احکام زمین پر اللہ نے اتارا, قرآن کو زمین پر اللہ نے اتارا, زکوٰۃ کا حکم زمین پر اللہ نے نازل کیا, صدقہ خیرات کا حکم زمین پر اللہ نے نازل کیا, حلال حرام کا حکم اللہ نے زمین پر نازل کیا. لیکن جانتے ہو میرے بچوں نوجوانوں, جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. سبحان اللہ بولے تھا ماشاءاللہ. نماز, جب نماز کی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. کیا بنگلہ شاعر کہتا ہے, آج لوگوں سے نماز پڑھنے بولو تو بولتا ہے کی کر وہ ہو ٹیمے نہیں ملی جاؤ, فرصت نہیں چاہو, اکلا جن ہو, کھیتی دیکھے جن کی گھر دیکھو گی, باہر دیکھو گی, اتنی نماز جب چکرم پڑھا گیا ہمارا. اچھا ایک بات بتائیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو ٹائم نہیں ہے, فرصت نہیں ہے, پیشاب لگ جائے اگر اس کو, پیٹ خراب ہے جائے, اے بھیا پیشاب لگ لو تو آدمی کہتے ہیں کہ رنگ کرنے کھڑا جائے پیشاب کرو, بولے بھیا ٹائم نہیں جا رہا. تو آدمی کیا کہے گا, اس کو عقل مند کہے گا, بیوقوف کہے گا نا بھائی. تو غور کرنے کا مقام ہے, پیشاب لگ جائے پیشاب کرنے کا ٹائم ہے, پخانا لگ جائے پخانا کرنے کا ٹائم ہے, بھوک لگ جائے کھانا کھانے کا ٹائم ہے, نیند آ جائے سونے کا ٹائم ہے, کام آ جائے کام کرنے کا ٹائم ہے, ہر چیز کا ٹائم ہے. اس رب کے آگے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ہے جس نے پیدا کیا. 24 گھنٹہ ملا, 24 گھنٹے کے اندر میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے. کام کو بولو نماز ہے میری نماز ہے, نماز کو یہ نہ بولو میرا کام ہے. بنگلہ شاعر کہتا ہے, اگر آپ اجازت سنا دیں, نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. اللہ کے رسول جب گئے عرش پر, آخری بات بتا کر انشاءاللہ میری بات ختم ہوگی, اس لیے کہ میں دوسرا جلسہ میں لیتا ہی نہیں ہوں. اب مسلسل سمجھ لیجئے کہ عید کے بعد سے جلسہ کا سیزن ہے, جنوری سے مسلسل ایک دن بھی ناگا نہیں, 21 مارچ تک ساری تاریخیں فل ہیں. اب 2 جلسے کرنے کا مطلب ہے, اب اس لیے کہ کھڑے ہو کے بیان کرنا پڑتا. ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی تھوڑی سی پریشانی بڑھ گئی, ڈاکٹر نے کہا کہ 1 گھنٹہ بولنا, وہ بھی بیٹھ کے بولنا, زیادہ نہیں بولنا. الحمدللہ, لیکن میں معذرت میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی پیاس نہیں بجھے گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بس آخری بات بتا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا, پھر ہم لوگ دعا کر لیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا, عرش پہ بلایا. اچھا یہ آسمان کی دوری کتنی دوری ہے؟ بتایا گیا کہ زمین سے لے کے پہلا آسمان, بھائی آسمان کتنے ہیں؟ 7. کتنے آسمان ہیں بولو؟ 7 آسمان ہیں.
یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان تک جتنی دوری ہے، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک اتنی دوری ہے۔ او ہو اچھا، یہ ساتوں آسمان کے بعد ہے سدرۃ المنتہا۔ ساتوں آسمان کے بعد کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کے عرش کے بعد لا مکان کی منزل ہے۔ گفتگو ہوئی بہت ساری اللہ کے رسول کے ساتھ میں، اللہ کا گفتگو ہوئی، آمنے سامنے گفتگو ہوئی اللہ کا، محبوب کا۔ جب لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے۔ کہا کہ اللہ کیا تحفہ؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے رسول نماز لے کر چلے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر 50 ٹائم نماز رہ گلی تھے تب کی بلی تھے جے خبکر چیز ہو تو پہلے نماز پڑھ پہن کر کے بولے باپ رے باپ، نماز کے چکر میں کھانا چھٹی جا ہمارا۔ ایک چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کیا ملا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز۔ کہا کہ اللہ جائیے کم کروائیے، نماز کم کروائیے۔ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر۔ بنی اسرائیل کے اوپر میں کیا وقت کی نماز فرض تھی؟ بولیے، فجر اور عصر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی، یہ 50 وقت کی نماز ہے، جا کے کم کروائیے۔ اللہ کے رسول گئے، کہا کہ یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی۔ اللہ نے کہا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم کر دیا، جائیے۔ بھائی کتنی رہ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5۔ بولا پھر جائیے، پھر گئے، پھر 5 کم کروا دیا، کتنا بچا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر جائیے، 9 بار گئے۔ کتنے بار گئے؟ 45 وقت کی نماز کم ہو گئی، کتنی رہ گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بار اور جائیے۔ اچھا جی نماز نہیں پڑھی جی وہ سوچتے تھے ہاں بڑا اچھا رہ لیتے یہ ایک بار اور چلو گلے نہیں نماز جھمیلا ختم چلی لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے، اب اللہ کے پاس میں نماز کم کرانے کے لیے نہیں جاؤں گا، اب میں خود نماز پڑھوں گا، میری امت نماز پڑھے گی۔ اللہ نے اس بات کو سنا تو میرا اللہ نے جواب دیا، میرا محبوب میرا قول پکا ہے، میرا فرمان سچا ہے، میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز دی، کم ہو کر 5 وقت کی رہ گئی ہے، جو بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا کروں گا۔ تو میرے بچوں نے نوجوانوں انشاءاللہ عہد کرو کہ 5 وقت کی نماز انشاءاللہ پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے میری ماں بہنوں کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا، کام چھوٹتا ہے چھوڑ دینا، لیکن انشاءاللہ لیکن نمازوں کو قضا نہ کرنا۔ میرے بھائی پرچی بھی یہ فرمائش میرے جیب میں آ گئی ہے بھوجپوری کی، تو انشاءاللہ میں بھوجپوری سنا دوں گا، لیکن یہ جو اللہ کے رسول کا گھر کا یہ جو جلسہ ہوا ہے، دیکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ مہمان رسول ہے، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ یہ مہمان رسول ہے۔ تو معزز سامعین کرام جو مہمان رسول کی عزت کرے گا، ان کا اکرام کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، اللہ اکبر کبیرہ، حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرما کر جنت کے اندر میں داخل کریں گے۔ تو انشاءاللہ ان مہمان رسول کا بھائی اکرام کریں گے آپ لوگ؟ کتنے لوگ تیار ہیں بھائی اکرام کرنے کے لیے؟ ٹائم ہے نہیں، بس 5 سے 7-10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میری بات مکمل ہو جائے گی۔ مجھے اس مجمع کے اندر میں آپ کے لیے 10 دعا کر دوں گا۔ میں نے پہلے کہا تھا یہاں جو دعا ہوگی قبول ہوگی، مقبول ہوگی، دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور 5 وجہ ہے یہاں دعا قبولیت کی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کیسے کیسے یہاں دعا قبول ہوگی۔ وہ لوگ اس میں حصہ لے لیجئے گا جس کے گھر میں بیمار علاج کرتے کرتے تھک گئے، پٹنہ بمبئی کرتے کرتے تھک گئے، صدقہ کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اپنے بیماروں کے نام پہ صدقہ کرو، اللہ صدقے کی برکت سے بیمار کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ وہ لوگ اس میں حصہ لے لینا جو پریشان ہو، مصیبت میں ہو، دکھ میں ہو، وہ لوگ بھی انشاءاللہ صدقہ کیجئے گا، اللہ صدقہ کی برکت سے مصیبت سے بچا لے گا، پریشانی سے بچا لے گا، اللہ سے بچا لے گا، وبا سے بچا لے گا، بلا سے بچا لے گا۔ مدرسہ بنانا ہے، مدرسے میں کچھ آپ کو تعاون کرنا ہے، مجھے 5 آدمی چاہیے، ہم 10 دعا کر دیں گے۔ 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ، شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اپنی ماں اپنے باپ کے نام پر 5000 روپے دینے والا ہے کوئی پہلا ایسا نوجوان؟ نقد ہے نقد دے دو،
نقد نہیں ہے نام لکھا دو, کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا. فون پے ہے فون پے کر دو, پے ٹی ایم ہے پے ٹی ایم کر دو, گوگل پے ہے گوگل پے کر دو. خالد راجی تیار ہو یہاں لے, میں تیار جی. ہے کوئی پہلا ایسا کوئی اے میرا بھائی آ جائیے مصافحہ کر لیجیے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. واہ واہ واہ. مجھے 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ. میں سمجھ رہا ہوں کہ مجمع کم ہے لیکن مجمع کے اندر میں دم ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات پہ امید ہے 5 آدمی تیار ہو جائے گا. یہ دیکھیے پہلا میرا بھائی تیار ہوا 5000 والا ماشاءاللہ. دوسرا کوئی اور ہے جلدی تیار ہو جائیے انشاءاللہ. 10 دعا لے لو, یہ دعا نہیں ملے گی. ایک بات یاد رکھنا, کل پاکٹ میں پیسہ